بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کی عجیب حج کا۔ تو اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظارگاہ بنائی گئی تھی، اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے وداع کر کے نکل گیا۔ ابھرتے جذباتوں میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظارگاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک خاتون اور بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اسے رہ نہ گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون بھی رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے بھی کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور دوسری طرف کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، میں آج عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو یہ حکمت والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور کھانے کی کچھ چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتی ہوئی بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب ہی سے ہم پر مصیبتوں کی پہاڑ ٹوٹ پڑی ہے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہمیں غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مرادیں پورے کرے۔ حج سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص نہ واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے سے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چپکے سے اس میں شامل ہو گیا۔ تب ہی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیری ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو یہ کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں دے رہے تھے۔ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسے عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کی ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا
اور یوں ہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہے تھے۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔